اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر میاں بیوی کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اللہ اس کا کیا راستہ بیان کرتا ہے؟ ان دونوں کے لیے پروردگار عالم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ پہلا اور آخری قدم کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں نکاح، طلاق اور خاندانی مسائل وغیرہ کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ اور تم دلی اعتبار سے اپنی عورتوں کے درمیان ہرگز عدالت قائم نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی کوشش کرو، لہٰذا کم سے کم اپنے سارے تعلق ایک ہی جانب نہ رکھو تاکہ اس دوسری عورت کو درمیان میں معلق یعنی لٹکی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم صلح و آشتی اور تقوی کی راہ کو اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات کو بیان کیا گیا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا آسمانی قانون انسانی فطرت کے متضاد اور برعکس نہیں ہے۔ انسان کو بوڑھی بیوی کے مقابلے اپنی جوان اور خوبصورت بیوی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، لہذا عدل کرنے کا حکم صرف ان دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں ہے، دلی تعلق اور قلبی پیار کے بارے میں نہیں ہے۔ چونکہ قلبی عدالت برقرار نہیں رہ سکتی، لہذا عمل میں عدالت سے کام لو، یعنی اگر سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تو سب کچھ کو ضائع و برباد بھی نہیں کر دینا چاہیے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 558، کافی جلد نمبر 5 صفحہ 362۔ اسلام میں طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ انسان محبت میں عدالت قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن اپنے برتاؤ اور سلوک میں تو عدالت قائم کر سکتا ہے، لہٰذا اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل میں بیلنس قائم کرے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی عدالت قائم رکھنے کی خاطر اپنا بستر باری باری اپنی بیویوں کے گھر منتقل کروا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جس دن جس بیوی کے گھر رہنے کی باری ہوتی تو وہ دوسری بیوی کے گھر وضو تک نہیں کیا کرتے تھے۔ تفسیر نمونہ، تفسیر تبیان۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1. عورت کو معلق یعنی بغیر فیصلے کے رکھنا حرام ہے۔ 2. صلح و آشتی اور تقوی اختیار کرنے سے پچھلی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں اور موجودہ غلطیاں اور غفلت بھی بخش دی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 129 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 130 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی ہر ایک کو اپنے کرم اور وسعت کے ذریعے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور صاحب حکمت ہے۔ ناظرین، یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ میں پائے جانے والے اہم پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ 1.
اسلام میں مسائل اور اختلاف کو حل کرنے کے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ خاص طور پر گھریلو و خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اگر دونوں طرف کے درمیان معاف کر دینے یا صلح کر لینے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر حدود کا اجراء اور تنبیہ موجود ہے۔ اگر یہ بھی کام نہ کر سکے تو پھر طلاق تو ہے ہی۔ 2، اگر زندگی کے کسی موڑ پر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ راستہ بدل لینا چاہیے۔ 3، پہلا قدم اصلاح اور تقوی ہے پچھلی آیت میں، اور آخری قدم طلاق اور جدائی ہے۔ 4، طلاق اور جدائی ہر جگہ بری نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکل کو حل کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے، ورنہ بات خودکشی اور غیر شرعی رابطوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں طلاق امید و توکل اور نئی زندگی کی تشکیل کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ 5، خدا تعالیٰ ہی حقیقی مشکل کشا ہے۔ 6، ہر شخص کے لیے زندگی میں آسانیوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ کبھی شادی کی وجہ سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، سورہ نور آیت نمبر 32، اور کبھی طلاق سے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ۔ صرف دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت کی ذمہ داری کیا ہے، لہذا نہ تو شادی سے ڈرنا چاہیے کیونکہ خدا نے غنی بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور نہ ہی طلاق سے خوف کھانا چاہیے کہ خدا نے اس میں بھی رزق و روزی کے سلسلے میں آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ 7، رزق و روزی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ 8، طلاق کا قانون بنانا خدا کی طرف سے فضل اور حکمت کی بنیاد پر ہے۔ 9، وسعت، قدرت اور آسانیوں سے فائدہ اٹھانا اگر حکمت کے ساتھ ہو تو قیمتی ہے، ورنہ خطرناک ہے۔ تو یہ تھی آج کے پروگرام کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خدا ہی کے لیے ہے، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آسمانی کتاب رکھتے تھے اور خاص کر تمہیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ خدا سے ڈرو، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگاڑ لوگے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خدا ہی کے لیے ہے، اور خداوند عالم غنی، بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ خدا ہی کے لیے ہے، اور اللہ سب کی کفالت کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ان 2 آیتوں کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں ان 2 آیتوں میں پائے جانے والے اہم پوائنٹس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ عورت اور شوہر کی جدائی کی صورت میں وہ دونوں کو اپنی عظیم رحمت کے ساتھ بے نیاز کر دے گا۔ ان آیتوں میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ کے جملے کی تکرار اس گمان کو دور کرنے کے لیے ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے خدا تعالیٰ مطلقہ یعنی جن عورتوں کو طلاق دیا گیا ہے کا سرپرست نہیں رہا، یا تقوی کی تاکید شاید خدا کے فائدے میں ہے، یا خدا مجبور ہے کہ تمہیں باقی رکھے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب خدا تعالیٰ کا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے گا
اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام انسان اور خدا کے درمیان رابطے کے بارے میں فرماتے ہیں، غنیا عن طاعتہم لأنہ لا تضرہ معصیت من عصاہ ولا تنفعہ طاعت من اطاعہ۔ گناہ کرنے والوں کا گناہ نہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ عبادت کرنے والوں کی عبادت اسے کچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ ان دو آیتوں میں اہم میسیجز کو بھی بیان کیا گیا ہے، آئیے انہیں بھی جان لیتے ہیں۔ 1، خدا تعالیٰ کی قدرت اور مالکیت اس کی طرف سے وعدے پر عمل کرنے کی ضمانت ہے۔ 2، تقوی اختیار کرنے کی تاکید سارے انبیاء کی طرف سے ہے اور اس نصیحت کا تکرار سارے ادیان و مذاہب میں موجود ہے۔ یہ بات تربیت کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ 3، سارے ادیان و مذاہب میں خدائی احکام ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 4، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اسی کی پرواہ کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ 5، خدا سے نہ ڈرنا اور تقوی اختیار نہ کرنا کفر کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ 6، خدا تعالیٰ کی ذات غنی مطلق ہے، آسمانوں اور زمین کی مالکیت رکھنے کے بعد اسے ہماری عبادت اور ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ 7، کفر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قدرت و حاکمیت سے خارج نہیں کرتا۔ 8، چونکہ خدا تعالیٰ بے نیاز مطلق ہے لہذا اسی کی حمد اور تعریف ہونی چاہیے۔ 9، اس کی بے نیازی دائمی اور ہمیشگی ہے۔ 10، خدا تعالیٰ کو لوگوں کے ایمان اور تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 11، ایسی ذات پر توکل کرنا چاہیے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ آج کے اس اہم پروگرام میں ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ دین میں کسی بھی مسئلے میں راستہ بند نہیں کیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف وجود میں آیا ہے اس کا حل صلح و مصالحت کے ذریعے سے نہ مل سکے تو حدود اور تنبیہ کی باری آتی ہے کہ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر سب سے آخری مرحلہ طلاق کا ہوا کرتا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے اس طلاق کے مسئلے میں بھی رجوع کی سہولت اپنے بندوں کے لیے باقی رکھی ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔